अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और करम करने वाला है। और भाई कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? आप लोगों का दिन कैसा गुजरा आज का? मेरा आज बहुत ज़्यादा बिज़ी और मसरूफ़ दिन गुजरा। आज संडे का दिन था और बच्चे भी घर पे थे और आज मेरे बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं है। मेरे बेटे को पूरा ना चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है, उसको सीना जकड़ा हुआ है, खाँसी हो रही है, बुखार भी हो गया है उसको। अभी मैं उसके लिए रिसेंटली मैं भी बाज़ार से उसके लिए दवाएँ लेकर आई हूँ और इन्हेलर लेकर आई हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी उसकी मतलब बुखार हो रहा है, खाँसी, नज़ला, ज़ुकाम। चलो बेटा, आप जाओ सोने। तो मैं बस हमारे बच्चों का यही चल रहा है, छोटे बच्चों का खांसी, नज़ला, बुखार, नज़ला, खांसी। मेरी जो सबसे छोटी वाली बेटी है वो बहुत ज़्यादा नॉटी है। वो सबसे ज़्यादा मैंने ही उसको बहुत ज़्यादा लाड प्यार में बिगाड़ा है। मैं बोलती हूँ जाओ सो जाओ तो वो ड्रामेबाज़। पहले तो उसने कहा कि मम्मा आप आराम से व्लॉग बना लें, मैं आपको तंग नहीं करूँगी, मैं सो जाऊँगी। जैसे ही मैंने अभी ये मतलब अपना कैमरा में अपनी लाइट वगैरह लगाई है मोबाइल में, तो फ़ौरन उठ के आ गई कि अब तो अम्मा कैमरे के पास है तो मुझे अब तंग नहीं करेंगी। मतलब यानी कि मुझे उठाएँगी, सोने के लिए नहीं कहेंगी, चलो जाओ, सो। तो जी आप लोग कैसे हैं? आप लोगों का आज का दिन कैसा गुज़रा? भाई मेरा तो पूरा दिन बच्चों में गुज़रा। बच्चों में सुबह से जो बंदा उठे ना तो वो बस रात हो जाती है बच्चों के साथ। ये करना है, वो करना है, 100 काम होते हैं, बहुत ज़्यादा ना। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, काम ही नहीं खत्म होते। आज की मेरी जो रूटीन थी कि मैंने बच्चों को सुबह बस वो ये कि आज घर में थे तो उनकी पसंद का, उनकी फेवरेट पसंद का सबकी पसंद का नाश्ता बना के दिया। नाश्ता वगैरह बनाने के बाद घर वगैरह समेटा। घर समेटने के बाद फिर चलो भाई खाना रात के खाने की तैयारी, क्योंकि यार सुबह हो रही है, रात हो रही है, घर के काम करते करते शाम हो जाती है। शाम में फिर वही खाने का, दोपहर रात के खाने का करो। तो फिर मैंने यखनी बनाई थी, पुलाव की यखनी मैंने बनने रख दी थी। फिर उसके बाद मैंने बनाया आज यखनी पुलाव, बहुत मज़े का बना था, टेस्टी। आज पता है मैं टोपा-छुपा इसलिए पहन के बैठी हूँ क्योंकि मुझे सर्दी ऐसे लगी थी, ऐसा लग रहा था मेरी सारी हवा मेरे सर में घुस जाएगी। सर में इतना दर्द हो रहा था, मेरे पेन हो रहा था। मैंने कहा कि आज मैं टोपा-छुपा पहन के बैठ जाती हूँ। क्योंकि बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है। भाई अब तो कराची में भी बहुत ठीक-ठाक सर्दी हो रही है। पहले ऐसे कहाँ टोपे-वोपे पहन के बैठते थे। वैसे मुझे टोपे-वोपे पहनने की आदत नहीं है। मैं इतनी उफ़ू नहीं हूँ, कितनी भी सर्दी हो मैं नहीं पहनती। लेकिन एक्चुअली मेरा ना या तो ये ठंड से क्या है आई डोंट नो, मेरे ये सर में सब ऐसा लग रहा है जैसे सर में ना बहुत पेन हो रहा है। तो ये भाई अब ठंड लगे, पहले तो ये था कि तो सर्दी लगे वो मतलब सर में दर्द हो रहा कुछ हो रहा है तो बंदा अपना आराम से बैठा हुआ है, रेस्ट कर लेता है। लेकिन अब टाइम नहीं है, पहले जैसी बात नहीं है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अब आपके सर में पेन हो, आपको फ़ीवर हो, आपको कुछ भी हो, आपको बच्चों को भी देखना है, आपको घर के काम भी करने हैं, आपको बच्चों को खाना भी बना के देना है, नाश्ता भी देना है, फिर घर के भी सारे काम है, तो वह क्या कर सकते हैं। इसलिए तो कहती हूँ पापा की परी हूँ, अपने अम्मा-अब्बा के जितना ऐश करती हूँ ना, मेरा शादी के बाद कुछ भी ऐश नहीं है। शादी के बाद सिर्फ़ काम है। ऐसे-ऐसे काम करो, आटा गूँदो, रोटियाँ पका लो, कबाब बना लो, बस यही है। दाल बना लो, सालन बना लो। पापा की परी हूँ, शादी के बाद ये काम है। और जो पढ़ी-लिखी फीमेल्स में देखें ज़रूरी नहीं है, चाहे वो पढ़ी-लिखी फीमेल्स हो, चाहे वो घरेलू मतलब हाउसवाइफ हो। मेरी नज़र में अपनी बेटियों को, पापा की परियों को थोड़ा बहुत तो इतना खाना बनाना आना चाहिए कि एटलीस्ट वो अपनी फैमिली को तो बना के दे सकें। चलो किसी को ना बना के दो यार, अपने शौहर का बना दो, अपने बच्चों को बना दो। तो अपनी बेटियों को इतना खाना बनाना सिखाएँ कि वो किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट ना हो, किसी के ऊपर वो मतलब ये ना हो कि यार कोई और आके पका के देगा। जैसे कि आजकल की लड़कियों ने ये कॉन्सेप्ट बना लिया है कि भाई घर में अम्मा-अब्बा ने मासियाँ रख ली हैं खाना पकाने वाली, वो खाना पका के दे तो जाएगी। खाना पकाने वाली मासी रख लेंगे, तो भाई मैं ये कहती हूँ कि आप बेशक खाना पकाने की मासी रखो, आप बेशक सारे काम मासियों से करा लो, लेकिन अपने आप को बोझ मत बनाओ। अपने आप को ऐसा बनाओ कि अगर आपकी मासी नहीं आई, तो आप अपना काम खुद कर सको। अपना खाना बना लो, अपनी फैमिली को बना के दे दो। या ऐसा नहीं करो कि बिल्कुल टोटल डिपेंडेंट मासी के ऊपर हो जाओ कि अगर वो नहीं आएगी तो आप
ہل نہیں سکتے. اللہ نہ کرے آپ کے ہاتھ پیر تھوڑے ٹوٹے ہوئے. آج کل کی پاپا کی پریوں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا, اور جو کچھ شادی شدہ فیمیلس بھی ہیں جو جن کے پاس کچھ زیادہ پیسہ آ گیا تو وہ بھائی وہ تو ہلتی ہی نہیں ہے. تو ایسا نہیں کریں, خود ہی پچھتائیں گے پھر. وہ نا یار دوسروں کے اوپر محتاجی ہوتی ہے. اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے, یہ محتاجگی ہے. چاہے آپ ماسی کے اوپر بھی آپ انتظار کرو, یہ محتاجگی ہے کہ آپ کسی کا انتظار کرو, آپ کو ایک روٹی بنا کے دے گی تو آپ کھاؤ گے ورنہ نہیں کھاؤ گے. یہ محتاجی, اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے بھائی. تو پلیز اپنے سب کام کروائیں, ماں سے سب کچھ کرائیں. بیٹیوں کو بس اتنا ضرور سکھائیں کہ اگر ماسی نہیں آتی تو تم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا بیٹا, تم خود بنا کے کھا سکتی ہو. تم ایسا نہ ہو کہ تم انتظار میں بھوکی بیٹھی رہو, ایسا نہ ہو کہ اس کے انتظار میں گھر سڑتا رہے. نہیں آئی خود کر لو. تو اپنی بچوں کو ایسی پرورش دیں کہ ٹھیک ہے ہر چیز کی فیسلٹیز دیں, لیکن ہر چیز کا اچھے برے کی تہذیب سکھانا ماں باپ کا فرض ہے. تو پلیز اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. ہم تو یار یہی کوشش میں لگے تھے. پتہ ہے آج صبح ہم دونوں میاں بیوی کی بھی بحث چل رہی ہے. اصل میں بچے میں جتنی لیکچر دے رہی ہوں, میں بھی پاپا کی پریوں کو بہت زیادہ, میری بھی بیٹی ہیں, بہت زیادہ لاڈ پیار میں رکھتی ہوں. میں خود کر لیتی ہوں سارا کام. میں کہتی ہوں چھوڑو ان سے نہیں کرواؤ, چھوڑو. ان کے ابا کہتے ہیں نہیں اس سے کرواؤ, نہیں ان سے کرواؤ. میں کہتی ہوں کہ آ جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ, لیکن یہ بھی صحیح ہے. لیکن ابھی پتہ ہے چھوٹے بچے ہیں, چھوٹے بچوں کو تو خیر چھوڑ دینا چاہیے, لیکن میں بڑے بچوں کی مثالیں دے رہی ہوں. یار بڑے ہو جاتے ہیں, میں نے تو ایسے بھی دیکھے ہیں کہ کھانا نکالنا تک نہیں آتا, کھانا پکانا تو دور کی بات ہے, وہ بھی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی ہمیں کھانا پلیٹ میں نکال دے. ایسے بھی میں نے دیکھے. یار آپ کے ہاتھ پیر تھوڑی ٹوٹے ہیں یا محتاج تھوڑی ہو گئی, یا اللہ معاف کرے, اللہ توبہ معاف کرے, ایسی محتاجگی کسی کو بھی نہ دے کہ کھانا نکال بھی نہیں سکتے. یہ تو وہی والی بات ہوگی کہ ہاتھ پیر ٹوٹ گئے. اپنے آپ کو بوجھ نہ بناؤ, اپنی آپ کو ایسا کرو کہ کسی کی کوئی آئے یا نہیں آئے, ماسی کوئی ہو یا نہ ہو, آپ خود بنا کے کھا لو. میں تو پاپا کے شہزادوں کو بھی یہی بولتی ہوں, بھائی لڑکیاں نے اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ کچھ ہم کچن میں نہیں جا سکتے, کچھ اس میں کوئی شرم کی بات تھوڑی ہے یار. اپنے لیے انڈا بنا کے تو کھا سکتے ہو, کباب تل کے کھا لو, اماں پہ ذرا احسان کر دو. اچھا بیگم کے لیے تو کھڑے ہو جاؤ گے. بہت سارے ایسے ہیں پاپا کے گڈے جو اماں کو بیچاریوں کو 103 بخار میں بھی اماں روٹی بنا دو, کھانا بنا دو, یہ تل دو, وہ بنا دو, وہ کر دو, اماں کو سکون سے بیٹھے نہیں دیتے. اور جب وہ اپنی شہزادی صاحبہ آ جاتی ہے تو سب کام ہو رہا ہوتا ہے, کھانے بھی پکڑے ہوتے ہیں, انڈے بھی پکڑے ہوتے ہیں, سب کچھ پکڑا ہوتا ہے. تو بھائی اماں کو بھی, اپنی ماں باپ کو بھی آرام, سب کو دو, بہن کو, ماں کو, بیوی کو, سب کو دینا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ خود اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ پاپا کے گڈوں کو, میں پاپا کے شہزادوں کو, کہ آپ خود سے اپنا انڈا بنا کے کھا سکو, شامی کباب بنا کے کھا لو, کچھ بھی کر کے کر لو یار, ٹیڑھا میڑھا بنا کے کھا لو. ضروری نہیں کہ کسی کا انتظار نہیں کرو کہ کوئی مجھے آ کے دے گا تو میں کھانا کھاؤں گا ورنہ نہیں کھا سکتا. اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر مجھے میرا دل جائے گا میں کچھ بھی بنا کے کھا سکتا ہوں, چاہے وہ لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں. ایسے ہی ہے یار, یہ کوئی آج کل بہت ڈفرینٹ عجیب سا ماحول ہو گیا ہے. سب سے بڑی بات تو یار آج پتہ ہے, میں یقین کریں, میں 2-3 دن ایسا ہوا ہے کہ مجھے امی کے گھر جانا پڑا, پھر اپنی باجی کے گھر جانا پڑا. میں نے ایک چیز آبزرو کی, یہاں پہ کراچی میں اتنا ٹریفک ہو گیا ہے کہ میرا یقین کریں دماغ گھوم گیا یار. ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کہاں آ گئی ہوں, کہ اتنی گاڑیاں اتنی بائکیں. اور پھر مزے کی بات یہ کہ اتنے بڑے بڑے جہاز ٹرک بھی آ گئے بھائی. میں تو سمجھ نہیں آیا تھا کہ یار یہ جہاز کہاں سے آ جاتے ہیں. ایسے تو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں بھائی, پتہ نہیں ان کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہے. ٹرک والوں کا کچھ بھی فکس نہیں ہے, اپنی مرضی سے ٹرک نکال لیتے ہیں. اور اتنے بڑے بڑے ٹرک ہوتے ہیں, اتنی بڑی بڑی بسیں ہوتی ہیں, پتہ نہیں بھائی کچھ سمجھ سے باہر ہے. ہمارے ملک میں کسی چیز کی کوئی ٹائمنگ ہی نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, کچھ بھی نہیں ہے. خیر ٹریفک اتنا ہو رہا ہے, ٹریفک انتہائی گندا ٹریفک ہو گیا ہے.
گھر سے نکلو تو ایسا لگتا ہے جیسے سر کا درد پانی جو میں نے ٹوپا پہنا ہوا ہے نا میرا 3 دن سے میرا سر گھوم گیا. امی کے گھر گئی تھی وہ ٹی وی دینے, ٹی وی کے چکر میں بھائی 4 بجے میں اپنے گھر سے نکلی تھی اور میں امی کے گھر 6 بجے پہنچی ہوں. 1 گھنٹہ بیٹھی ہوں, 6 سے 7 بجے میں پھر اپنے امی کے گھر سے اپنے گھر آنے کے لیے نکلی. 7 بجے سے یقین کریں میں بتا نہیں سکتی ٹریفک میں جو پھنسی ہوں وہ مجھے رات کو 10:30 11 بجے 11:15 بجے میں گھر کے اندر گھسی ہوں. اللہ معاف کرے, ایسا لگ رہا تھا میں کہیں کراچی سے حیدرآباد چلی گئی یا میں راول پنڈی یا اسلام آباد چلی گئی, کہاں چلی گئی. اتنا بیٹھے تھک گئے بھائی, گھر ہی نہیں آگے دیتا. کیا ٹریفک نے اتنا ٹریفک نے بہت تنگ کیا. یہی حال میری سسٹر کا تھا. آج میں اپنی سسٹر کیا گئی, ان کو میرے گھر آج آنا تھا, انہوں نے مجھے سرپرائز دینا تھا, الٹا انہوں نے مجھے سرپرائز دے دیا. مجھے آئی تھی سرپرائز دینے لیکن مجھے ایکسٹرا سرپرائز دے دیا یہ کہ وہ جب آئیں مجھے کہہ رہی میں تمہارے گھر گاجر کا حلوہ دینے آئی تھی. میں گاجر کا حلوہ بہت شوق سے کھاتی ہوں, تو وہ مجھے گاجر کا حلوہ دینے آ رہی تھی اور یہ میرے لیے سرپرائز تھا. اتفاق سے اس کی بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تو وہ اس کو ہاسپٹل لے گئی. پھر اس کو کال آئی میرے پاس کہ بھائی تم میرے گھر آؤ, اور میں تمہارے گھر آئی تھی حلوہ وغیرہ لے کے, اب تم آؤ, میں تو نہیں آ رہی. تو پھر ہم کھانا وغیرہ کھا کے پھر میں نے پلاؤ بنایا تھا اس کے لیے وہ لے کے گئی. تو بھائی وہی 1.5 گھنٹہ لگ گیا باجی کے گھر سے ہی اپنے گھر واپس آنے میں. میں نے کہا یار میرا تو سر گھوم گیا, میں نہیں جا سکتی بھائی. اب وہ بات بھی اس نے ایسی کی تھی کہ اس کی بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو مجھے جانا پڑا, ورنہ میں اس کو منع کر دیتی. لیکن میں بھانجا ہے بھائی میرا, اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اس کو ابھی سینہ جکڑا ہوا ہے, چیسٹ انفیکشن ہوا ہوا ہے اس کو, 102 103 بخار, اور تو میں نے کہا نہیں اب تو مجھے جانا پڑے گا. تو بس یہ یار میں تھک کے نا بالکل ٹوپا چپا وہ پہن کے, اب تو میں سر ہل گیا ہے. ٹریفک اوف توبہ, سردی الگ. وہ کراچی میں اتنی سردی کہاں پڑتی ہے بھائی, کراچی والوں بتاؤ, یا تو ہم بڈھے ہو گئے. نہیں بھائی, میں کہا نا سردی زیادہ پڑی ہے اس سال, سردی زیادہ پڑی ہے. اور میرا ہے پینٹ ہاؤس تو بھائی صحیح مانو ٹوپے چوپے اوپے سب آ گئے. آج میں نے کوئی ولاگ نہیں بنائی تھی تو میں نے سوچا چلو سونے سے پہلے ایک چھوٹی سی اچھی سی ولاگ بنا لوں. میں ہوں آپ کی دوست آسا, میں آئی بھی تھی آج, میں لائف آئی تھی ان ایکسپیکٹڈ, اچانک سے آ گئی تھی. تو میں نے انشاءاللہ میں ایک ٹائم ڈیسائیڈ کروں گی. ویسے میرا ٹائم ہے دن میں 4 بجے لائف آنے کا, کیا پتا میں صبح میں بھی آن لائن ہو جاؤں, کچھ پتا نہیں. تو انشاءاللہ میں ہوں آپ کی دوست آسا, انشاءاللہ میں لائف بھی آؤں گی دن میں روز 4 بجے. میرے چینل کو سبسکرائب کریں. فرسٹ ٹائم اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو دیکھا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اور سبسکرائب بس ایک بار ہوتا ہے, اس کے بعد میری ہر ویڈیو آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گی. میری ویڈیو کو لائک کریں, پوری ویڈیو واچ کیا کریں. مجھے چاہیے 4000 واچ ٹائم چاہیے, آپ کی دوست کو 4000 واچ ٹائم کمپلیٹ کرنا ہے. اللہ کرے اللہ مجھے اس مقصد میں کامیاب کرے. یہ ایک ماں کی سکسیسفل ماں کی جیت ہوگی. میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ اپنے پیروں پہ انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں, مجھے کسی کی طرف کوئی ہیلپ کی ضرورت نہ پڑے. میں خود پوری محنت اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہوں, محنت کر رہی ہوں کہ اللہ مجھے اپنے پیروں پہ کھڑا کر دے, مجھے کسی کی طرف دیکھنا نہیں پڑے. مجھے اپنی اللہ کی ذات پہ یقین ہے. ہر ویڈیو میں بولتی ہوں مجھے اپنی اللہ کی ذات پہ یقین ہے. اللہ کے بعد آپ سب ہیں, انشاءاللہ مجھے سپورٹ کریں گے. یہ ایک ماں کی ریکویسٹ ہے, آپ سب سے میرے چینل کو جتنا سبسکرائب کر سکتے ہیں پلیز کریں, سبسکرائب کروائیں اور میرے چینل کو سپورٹ کریں. میری ویڈیو کو پورا واچ کیا کریں, واچ کیے بغیر جانا نہیں ہے. یار اتنا تو کر سکتے اپنے دوست کے لیے, کنجوسی نہیں کرو بھائی. سبسکرائب کرنے میں, لائک کرنے میں کسی کی پراپرٹی نہیں جا رہی, کسی کی کوئی پیسہ نہیں لگ رہا, آپ کا کچھ بھی نہیں لگ رہا. ہاں آپ کی ایک موٹیویشن ہے, آپ کی ایک ہمت, وہ مطلب آپ کی وہ چھوٹی سی ایک لائک سے مطلب یہ کہ کسی کی کوئی مضبوط ہو سکتا ہے, کوئی انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے. میں ہوں آپ کی دوست آسا, میں خود بولتی ہوں کہ میں اپنے پیروں پہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہوں, کھڑی ہونا چاہتی ہوں. مجھے کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں. بیسک نیڈس میرے بچوں کی پوری ہو جائیں الحمدللہ, مجھے پھر اور کچھ نہیں چاہیے. مجھے اپنے اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہے, انشاءاللہ اللہ مجھے کامیابی ضرور دے گا. اللہ کے بعد آپ سب ہیں, مجھے سپورٹ کریں, لائک کریں, شیئر کریں. میں ہوں آپ کی دوست آسا, انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.